نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین، سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہمارا دوسرا حصہ ہے اس پروگرام کا جو آج آپ کے سامنے لائیو پیش کیا جا رہا ہے۔ اس پروگرام میں ہم آپ کے کالوں کے انتظار میں ہیں۔ آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں، اپنی خواب سنانا چاہے ہمیں سنا سکتے ہیں، اور اس کا جواب، اس کا مطلب، اس کی تدبیر اور تعبیر آپ کو اسی پروگرام میں سنائی جاتی ہے۔ کوئی شرعی مسئلہ پوچھنا چاہیں، کسی فتوے کے متعلق کچھ بات ہو تو اس کے لیے بھی آپ ہمیں یہاں پر کال کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ کوئی اور اہم معاملہ ہو جس کے بارے میں آپ کو ہماری مشاورت کی ضرورت ہو، آپ ہمارے ساتھ رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ جنات کا مسئلہ، جادو کا مسئلہ، تعویذات کا مسئلہ، یہ عملیات کے سلسلے میں بھی آپ یہاں پر رہنمائی حاصل کرنا چاہیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کو قرآن و سنت کی روشنی میں اس کی ہدایات پیش کی جائیں گی۔ اس کے علاوہ ہم اگر آپ اپنے قیمتی رائے سے ہمیں سنانا چاہیں اور ہمارے قارئین کے ساتھ اس کو شیئر کرنا چاہیں، سامعین کے ساتھ، دیکھنے والوں کے ساتھ آپ شیئر کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں۔ ایک کال لیتے ہیں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب کیا حال ہے آپ کا؟ جی الحمدللہ بہن، آپ خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے۔ مولانا صاحب میں نے آپ سے ایک جگہ تو خوابوں کی تعبیر پوچھنی تھی۔ جی ایک خواب تو میں نے یہ دیکھا کہ میں اپنے بال میں کھولے ہوتے ہیں دیکھتی ہوں، میں کہتی ہوں میرے بال پہلے سے لمبے ہو گئے ہیں۔ تو دوسرا خواب یہ ہے کہ میں اکثر خواب میں دیکھتی ہوں کہ جیسے دیکھا میں نے کہ ایک بڑا کوئی کھیت ہے، بڑا سا گاؤں ہے، کوئی کھیت ہے، وہاں گنے کا شاید گنے کا کھیت ہے، تو میرے پیچھے کوئی لگا ہوا ہے، گیٹ میں چھپنے کی کوشش کر دوں لیکن پھر بھی میں کچھ میں نظر آ رہی، میرے ساتھ میں کہہ رہا تم تھوڑی بہت نظر آ رہی ہو۔ تو اس کے علاوہ ایک سوال تھا، کیا حضرت خضر علیہ السلام نے واقعی آب حیات پیا ہوا تھا اور وہ قیامت تک زندہ رہیں گے؟ تو مجھے آپ ان سوالوں کے جواب دے دیجیے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم برکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی تو میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا تھا کہ اس وقت ہم آپ کے کالوں کے انتظار میں ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ ہمارے پاس جو ٹائم ہے پروگرام کا دوسرا حصہ ہے، آپ کال کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی یہ سوالوں کا جواب آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ تو یہ ہے کہ آپ کے بال لمبے ہوئے جو نظر آ رہے، یہ دین کی آپ کی قوت کی دلیل ہے، فرشتوں کی مدد اور اسی طریقے سے صلحاء کی مدد آپ کے ساتھ شامل ہے، اور اللہ تعالیٰ اس طرح دین پر قائم رہنے کی اور استقامت اختیار کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عنایت فرمائے۔ اور یہ گنے کے کھیت والا واقعہ جو آپ نے دیکھا ہے، تو اس میں آپ اپنے لیے بچاؤ کے سامان کے لیے جو تدبیریں اختیار کرتی ہیں وہ بڑی ہی مؤثر ہیں اور بڑے فائدہ مند کی چیزیں ہیں۔ کسی چیز کے بارے میں آپ کا فیصلہ اور اس کے لیے جو آپ کے یہ سامنے امور ہوتے ہیں اور جس نتیجے پر آپ پہنچتے ہیں تو وہ اکثر اوقات درست ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ کمزور باتوں کو لے کر آپ نہیں چلتی، بلکہ اچھی اور مضبوط
پہلوؤں کو آپ اختیار کرتی ہیں۔ رہ گیا خضر علیہ السلام، تو اہل علم کی مختلف رائے ہیں ان کی حیات کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک لمبی زندگی عطا فرمائی ہوئی ہے، تو موت سے وہ مستثنیٰ نہیں ہیں، موت ہر ایک پر واقع ہوگی۔ تو لمبی کسی کا مدت کا ملنا اس بات کی علامت نہیں ہے کہ ان پر موت واقع نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے پانی پینے کی وجہ سے ان کو حیات عطا نہیں فرمائی دنیا کے کسی پانی میں، یہ قوت نہیں کہ وہ لمبی زندگی عطا کر دے یا کم زندگی عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ نے موت اور حیات اپنے پاس رکھی ہے، جب وہ چاہتے ہیں، جتنا وہ چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اتنی حیات عطا فرماتے ہیں، اور جب نہ دینا چاہے تو اس کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ یہ لمبی زندگی اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کو جو عطا فرمائی ہے، وہ اس لمبی زندگی میں ان کے ذمے کیا کام ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کی تکوینی کاموں پر لگایا ہوا ہے۔ اب دنیا کے تکوینی کاموں کا مطلب کیا ہے؟ دنیا کے تکوینی کاموں کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اندر جو حالات ہوتے ہیں، جو چیزیں پیش ہوتی ہیں، بعض معاملات میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیار دیا ہوا ہے، ان کو بتا دیا جاتا ہے ایسا ہوگا اور ایسا ہوگا، وہ مطالعہ کر سکتے ہیں، ان کے سامنے علم میں بات آ جاتی ہے، اور پھر اس کے اندر جتنا اللہ نے ان کو اختیار دیا ہے اتنی وہ تبدیلی کر لیتے ہیں، تو ان کا نتیجہ پھر اچھا نکلتا ہے۔ اگر تبدیلی نہ ہو تو پھر حالات کا رخ کچھ اور ہوتا ہے۔ تو یہ ہے تکوینی معاملات کا ہونا۔ مثلاً کھیت ہے، کھیت کو پانی چاہیے، صفائی چاہیے، ستھرائی چاہیے کہ وہ پھل دے گی، آبادی اور کاشتکاری کے قابل ہوگی۔ بہت زیادہ بارش آ جائے تو کھیت کو نقصان دے سکتی ہے، بارش نہ ہو تب بھی کھیت کو نقصان دے سکتی ہے۔ اب اس کے لیے وقت پر بارش کا انتظام کرنا، اور اس کے لیے راستہ یا راستے میں کوئی رکاوٹ ہو اس کو ہٹا دینا، تو یہ سارے کے سارے جتنی امور ہیں، اس کا تعلق دنیا کے کاموں کے ساتھ ہے، اور دنیا کے بعض کاموں میں دخل دینا جس کی وجہ سے اچھا کام ہو سکے، تو یہ ہے تکوینی امور کی ذمہ داری ان کو دی گئی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ پوری کی پوری دنیا کے دی گئی ہے، جس علاقے میں ہوں گے اس علاقے میں ان کو معمور کیا جائے یا وہ ہوگا، اور اس علاقے کے اندر جیسے اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے، اللہ کی مشیت کے مطابق وہ وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ یہ جو ہم نے تشریح کی ہے، یہ بخاری شریف کی روایت ہے، اور یہ بخاری شریف کی روایت دراصل قرآن پاک کی ایک پوری 2 رکوعوں کا خلاصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا، تو وہاں 2 رکوع میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور یہ 2 رکوع سورہ کہف کے اندر موجود ہیں، جہاں 15واں پارہ ختم ہوتا ہے اور پھر 16واں پارہ شروع ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو تفصیل کے ساتھ وہاں پر بیان فرمایا، جس کا خلاصہ یہ ہے بخاری شریف کی روایت کے مطابق کہ ایک موقع پر موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ کون زیادہ علم رکھتے ہیں؟
ظاہری بات ہے کہ اس وقت کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، ان سے بڑھ کر جاننے والا تو اور کوئی نہ تھا جو شریعت کے علم رکھتے ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ ارشاد فرما دیا کہ بھائی یہاں پر میں ہی زیادہ جاننے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے تدبیر یہ فرمائی کہ موسیٰ علیہ السلام نے عالم کہہ دیا، حالانکہ اپنے شریعت کے علم کے لحاظ سے تو وہ عالم تھے، لیکن دنیا کے اندر اور بھی بہت سارے امور ہیں جو زیادہ علم رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی کہ موسیٰ تم سے زیادہ علم رکھنے والے بھی کسی خاص چیز کے بارے میں ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو تنبیہ ہوئی تو فرمایا اللہ میاں، ہم جو علم رکھتے ہیں ہم سے زیادہ بھی کوئی علم والا ہوگا تو ہماری اس کے ساتھ ملاقات ہو جائے اور اس سے ہم کچھ سیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ، وہ بندہ جو ہے جس سے ملاقات کرنی ہے وہ خضر ہے علیہ السلام ہے، اور ملاقات کی جگہ بھی بتائی گئی کہ مچھلی لے جاؤ گے، نکلے گی، سامنے سمندر ہوگا، نکل کر جائے گی اور راستہ بنا لے گی، تو وہاں پر ٹھہرنا، وہاں میرے بندے مل جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے خادم یوشع کو لے کر چلے اور انہوں نے تھیلے کے اندر مچھلی رکھی اور چلتے جا رہے ہیں۔ راستے میں ایک جگہ پر رکے تو وہ جو تھیلے کے اندر مچھلی تھی وہ نکلی، پانی بن گیا اور پانی کے اندر راستہ اس نے بنا دیا اور جا کر پانی کے اندر وہاں پر پہنچ گئی۔ خادم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ واقعہ بتانا بھول گئے، یہ پھر اٹھے اور چلتے گئے۔ خدا کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑی قوت والے، طاقت والے، جان والے تھے۔ چلتے گئے، بہت دیر بعد بھوک جب لگی تو خادم سے کہا وہ مچھلی ذرا تھیلے سے نکالو، کچھ کھانے پینے کے لیے تو کچھ دو۔ تو نوجوان نے کہا کہ حضرت وہ جو مچھلی تھیلے میں تھی وہ تو میں بھول گیا، وہ تو ایسا ہوا کہ میں وہاں پر تھا اور وہ باہر نکلی، راستہ اس نے بنایا اور کہیں اور چلی گئی۔ وہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ارے بھائی، آپ کو خدمت کے لیے کہا تھا، آپ کو بتایا گیا تھا کہاں پر وہ پانی بنے گا، وہاں ہی تو ہم نے پہنچنا تھا، وہاں ہی تو ہمارے مہمان نے آنا تھا، اسی پانی کے ندی کے پاس ہی تو ہمارے مہمان نے ہم نے ملنا تھا۔ یہ تو ہم نے غلطی کر لی، تو غلط جگہ پر آگے نکل آئے۔ بھوک بھی لگی، اب یہاں سے یو ٹرن لینے پڑی کہ واپس آئیں، اسی جگہ پر تلاش کریں کہاں پر یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ اب آگے نکل گئے، واپس آنا ہے تو کیسے آئیں؟ سائن بورڈ تو کوئی تھے ہی نہیں۔ تو قرآن کہتا ہے فَارْتَدَّا عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا، جہاں انہوں نے پاؤں کے قدم رکھے تھے، دوبارہ اپنے پاؤں کے قدموں کے نشانات کو دیکھتے ہوئے واپس اس جگہ پر خادم بیدار ہو کر کے سفر انہوں نے شروع فرما دیا۔ پتہ چلا انسان اگر کسی منزل تک جانا چاہے، مقصود تک جانا چاہے، تو جانے کے لیے پہلے والوں کے چلنے کے نشانات قدم کو دیکھ کر انسان پہنچ سکتا ہے۔ پہلے چلنے والوں کو آپ نکال دیں اور کہیں نہیں ہم تو نئے معنی دیں گے، نئی چیز دیں گے، اور پرانے تو پرانے تھے، تو یہ اس بات کی نشانی ہے، اس بات کی علامت ہے کہ منزل مقصود متعین نہیں ہے، جرنی متعین نہیں ہے، غرض متعین نہیں ہے۔ اپنے قدموں کے نشانات تلاش کرتے ہوئے واپس آئے اور عین اس جگہ پر جہاں پر مچھلی کا یہ واقعہ تھا کہ تھیلے سے باہر نکلی
اور جا کر ندی کے اندر راستہ بنایا، پانی بنتا گیا اور ندی میں جا کر کہ مچھلی چلی گئی تھی وہاں پہنچائے تو حضرت کے خادم نے حضرت سے فرمایا کہ حضرت وہ سارا واقعہ یہاں پر پیش آ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام یہاں پر ٹھہر گئے، بھئی ابھی ہمارے مہمان آ جائیں گے۔ اتنے میں دیکھتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام حاضر ہو گئے، ملاقات ہوئی، ایک دوسرے سے سلام کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ آپ سے ملنے کی غرض یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی طرف سے ہدایت ملی ہے کہ تم علم رکھتے ہو، ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا علم سیکھیں اور تم ہم سے زیادہ اس چیز کے بارے میں علم رکھتے ہو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، آؤ میں آپ کو اپنا علم دکھاتا ہوں، جو میرے پاس چیزیں میں دکھانے کے لیے تیار ہوں، مگر ایک شرط ہے کہ جو میں کام کروں آپ مجھ سے پوچھ نہیں سکتے کہ آپ نے ایسے کیوں کیا، آپ بس دیکھ سکتے ہیں، پوچھ نہیں سکتے۔ یہ نہیں کہ میں کام کرنے سے پہلے آپ کو تسلی کرانا، نہ پوچھ سکتے ہیں نہ آپ کو تسلی کی دیکھنے کی ہمت ہے تو میرے ساتھ چلو۔ حضرت نے ان کو لیا، کہا کہ آگے سفر کرنا ہے۔ کشتی آئی اور اس ساحل پر کشتی رکی، یہ 3 مسافر خادم حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام اس کشتی میں سوار ہوئے۔ اب کشتی چلنے لگی تو کرایہ لینے والوں نے کرایہ لینا شروع کیا، ان بزرگوں کے پاس آئے۔ کشتی پر کام کرنے والوں نے 3 حسین چہروں کو دیکھا تو یوں کہا کہ ہم آپ سے کرایہ نہیں لے سکتے، کوئی کرایہ نہیں ہے، یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے، ہماری خوش بختی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ سفر کر رہے ہیں۔ معصوم چہروں کو دیکھ کر انہوں نے بغیر کرایہ کے اپنے کشتی میں رکھا، اور یہی فرق ہے کہ پیغمبر کا چہرہ، سچوں کا چہرہ سچا ہوتا ہے، ان پر نور نبوت چمک رہا ہوتا ہے، نورہم، دنیا کے اندر بھی نور اور آخرت کے اندر بھی نور، نورہم یسعی بین ایدیہم، ان کے آگے آگے نور چل رہا ہوگا۔ یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت خضر کیا کرتے، نئی بالکل ان ٹچ کشتی چمک رہی ہے، کہیں سے بھی داغ نہیں ہے کشتی پر، جیسے لوگ لکڑیوں کے چیزیں، گاڑیاں، ٹانگیں رکھتے ہیں اور چمک رہی ہوتی ہیں، کتنا خیال رکھتے ہیں، ایسے یہ بھی کشتی۔ حضرت آگے بڑھے، لیا ایک ہاتھ اور ایک زور سے لگایا تو پورے کشتی کا تختے کو داغدار کر دیا، ٹوٹ دی۔ موسیٰ علیہ السلام دیکھتے ہیں کشتی کی رونق، چمک، دمک اور اس کی بناوٹ کو، اور پھر 3 بزرگوں کا یہ عمل۔ تو عرض یہ ہے انشاءاللہ تعالی ہم موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے کو پھر کسی مجلس میں، اور حضرت خضر علیہ السلام کے واقعے کو پھر کسی مجلس میں ہم بیان کریں گے۔ اب اس وقت ہمارا وقت ختم ہونے کو جا رہا ہے۔ اب جتنے حضرات ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شریک ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے شریک ہونے کو قبول فرمائے، ان کے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی مشکلات کو دور فرمائے، سب کی حاجات کو مکمل فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کے لیے کامیاب فرمائے۔ انہی کلمات سے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ ہفتے پھر ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔